جب مارتھا روبینا بنی آخری قسط، ایک ادھیڑ عمر دکاندار سامنے آیا۔ اس کی پان سگریٹ وغیرہ کی دکان تھی جس کے پچھواڑے میں اس کا چھوٹا سا مکان تھا، لیکن رات وہ اپنی دکان کے سامنے چارپائی ڈال کر سویا کرتا تھا۔ اس نے بتایا کہ رات 3:30 بجے کا وقت تھا جب وہ پیشاب کے لیے اٹھا۔ ایک موٹر سائیکل اس طرف سے بڑا ہی تیز آیا جدھر بوری بند لاش اگلی صبح ملی تھی۔ موٹر سائیکل جوں ہی سڑک پر چڑھا، سڑک پر ایک فوجی ٹرک خاصی تیز رفتار سے آ رہا تھا۔ ادھر موٹر سائیکل مڑا، ادھر ٹرک پہنچ گیا اور موٹر سائیکل کے سامنے سے ٹرک سے ٹکرایا اور ٹرک نے بڑی زور سے بریک لگائی اور رک گیا۔ یہ دکاندار دوڑا گیا۔ ایک تو چاندنی رات تھی اور دوسرے وہیں اوپر کھمبے سے بلب جل رہا تھا۔ وہ فوجی اچھے لوگ تھے۔ موٹر سائیکل والا بے ہوش ہو گیا تھا اور وہ بری طرح زخمی ہوا تھا۔ فوجیوں نے اسے اٹھا کر ٹرک میں ڈالا اور اس کا ٹوٹا پھوٹا موٹر سائیکل بھی ٹرک میں رکھ لیا اور اس دکاندار سے پوچھا کہ یہاں کوئی سول ہسپتال کتنی دور ہے۔ اس دکاندار نے انہیں سول یعنی سرکاری ہسپتال کا راستہ سمجھا دیا اور ٹرک چلا گیا۔ یہ فوجی واقعی اچھے لوگ تھے، ورنہ جنگ عظیم کے دوران فوجی گاڑیوں کے ڈرائیور سڑکوں پر بڑی بدتمیزیاں کرتے اور ٹریفک کو پریشان کرتے رہتے تھے۔ ہائی وے پر جاتی مسافر بسوں کو سائیڈیں مار مار کر سڑک سے اتار دیتے اور کہکے لگاتے تھے۔ معلوم نہیں ان فوجیوں کو کس طرح اس شخص پر رحم آ گیا اور اسے ہسپتال لے گئے۔ اگر موٹر سائیکل والا شدید زخمی تھا اور بے ہوش تھا تو اسے ہسپتال والوں نے داخل کر لیا ہوگا اور اس صورت میں اس کا نام اور پتہ بھی لکھ لیا ہوگا۔ ہم ہسپتال جا کر ایم ایس سے ملے اور اپنا تعارف کرایا اور اسے بتایا کہ 20-21 روز پہلے رات کے وقت ایک موٹر سائیکل سوار کو فوجی یہاں لائے تھے اور وہ شدید زخمی تھا، ہمیں اس کا ریکارڈ دیکھنا ہے۔ اس ہندو ایم ایس نے جب CIA کا نام سنا اور جب ایک انگریز انسپیکٹر کو دیکھا تو اسے چابی لگی اور اس نے اسی وقت متعلقہ آدمیوں کو بلایا، انہیں بتایا کہ کیا درکار ہے اور وہ ابھی ریکارڈ لائیں۔ اس دور میں ویسے بھی سرکاری اہلکار اپنے کام میں کوتاہی نہیں کرتے تھے، لیکن یہ معاملہ پولیس کا تھا، اس لیے سب نے بڑی تیزی سے حرکت کی اور رجسٹر ہمارے سامنے آ گیا۔ ایمرجنسی کا بھی ایک ڈاکٹر آ گیا، اس سے بات ہوئی تو اس نے بتایا کہ اس رات ایمرجنسی میں اس کی ڈیوٹی تھی اور اسے یاد ہے کہ فوجی ایک موٹر سائیکل سوار کو بے ہوشی اور شدید زخمی حالت میں لائے تھے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس دور میں بیماریوں کی حالت آج والی نہیں تھی کہ مریض کو ایمرجنسی میں لے جاؤ تو اتنا رش ہوتا ہے کہ جگہ نہیں ملتی۔ اس دور میں یہ بات نہیں تھی۔ ایمرجنسی میں اور وارڈوں میں زیادہ تر بیڈ خالی ہوتے تھے۔ اس زمانے میں صحت کا معیار خاصا اچھا تھا۔ مختصر بات یہ کہ موٹر سائیکل والے زخمی کے گھر کا ایڈریس مل گیا اور یہ بھی پتہ چلا کہ اسے ڈسچارج ہوئے صرف 5 دن ہوئے ہیں۔ اس کی ایک ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور ایک بازو کی کوہنی سے ذرا نیچے ہڈی فریکچر ہو گئی تھی۔ اس کی ٹانگ پر اور بازو پر بھی پلسٹر چڑھا دیا گیا اور گھر بھیج دیا گیا تھا۔ اسے 1 مہینے بعد ہسپتال آ کر پلسٹر اتروانا تھا۔ ڈائری میں اس زخمی کا نام راما سوامی لکھا ہوا ہے اور وہ دلی کا ہی رہنے والا تھا۔ پرانی دلی کے پاس ایک آبادی پہاڑ گنج تھی۔ راما سوامی اس آبادی میں رہتا تھا۔ میں اور انسپیکٹر کلارک ہسپتال سے اس علاقے کے تھانے میں گئے اور وہاں کے سب انسپیکٹر سے کہا کہ وہ ہمیں اس ایڈریس پر پہنچا دے۔ اس ایڈریس پر تو ہم خود بھی ادھر ادھر سے پوچھ کر پہنچ سکتے تھے، لیکن تھانوں کے اکثر کانسٹیبل محلوں سے واقف ہوتے تھے، اس لیے ہم نے وقت بچانے کی خاطر تھانے سے مدد حاصل کرنا بہتر سمجھا۔ اس سب انسپیکٹر نے جب یہ نام سنا تو وہ سوچ میں پڑ گیا اور ذہن پر زور دینے لگا۔ پھر اس نے ایک رجسٹر کھولا اور بہت سے لکھے ہوئے ناموں میں یہ نام تلاش کرنے لگا۔ یہ ہے آپ کا راما سوامی، اس نے کہا۔ غلط قسم کی سرگرمیوں میں ملوث ہے، ایئر ہیڈ کوارٹر میں کلرک ہے اور اس پر تخریب کاری کا شک ہے، لوگوں کو حکومت کے خلاف مشتعل کرتا رہتا ہے اور کانگریسی ورکر ہے۔ تھانے کے ریکارڈ پر بھی اس کا ایڈریس یہی لکھا ہوا تھا جو ہمیں ہسپتال سے ملا تھا۔ تھانے میں اس کے ریکارڈ کا مطلب یہ تھا کہ وہ پولیس کی زیر نگرانی تھا۔ سب انسپیکٹر نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا کہ ہمیں راما سوامی کے گھر پہنچا دے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے کہا کہ وہ بڑی بری حالت میں گھر پڑا ہے، اس کی ایک ٹانگ اور ایک بازو پلستر میں ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل کی یہ بات سن کر میں سمجھ گیا کہ اس راما سوامی کی روز بروز رپورٹ مخبر تھانے پہنچاتے ہیں، مطلب یہ کہ یہ شخص سیاسی مشتبہ تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل ہمارے ساتھ گیا اور ہمیں راما سوامی کے گھر تک پہنچا دیا۔ دروازے پر دستک دی تو ایک لڑکے نے دروازہ کھولا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے کہا کہ راما سوامی کو دیکھنے آئے ہیں۔ 13-14 سالہ عمر کے اس لڑکے نے یوں نہ کہا کہ وہ راما سوامی کو اطلاع دیتا ہے یا یہ کہ آپ اندر آ جائیں، بلکہ وہ اندر کو چل پڑا۔ ہم تینوں اس کے پیچھے اندر گئے۔ اندر عورتیں تھیں جو ہمیں حیرت سے دیکھنے لگیں۔ ہم نے ان کی طرف توجہ نہ دی اور لڑکا جس کمرے میں داخل ہوا ہم بھی اسی کمرے میں چلے گئے۔ یہ ایک صاف ستھرا اور اچھی قسم کا مکان تھا۔ ہم جس کمرے میں داخل ہوئے وہاں سامنے پلنگ پر ایک جوان سال آدمی لیٹا ہوا تھا۔ ہمیں دیکھ کر اٹھ بیٹھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ زخمی ہے، اس لیے زیادہ حرکت نہ کرے
اور کسی تکلف کی ضرورت نہیں اور نہ ہی وہ گھبرائے۔ گھبراہٹ تو فوراً اس کے چہرے پر آ گئی تھی اور وہ آنکھیں پھاڑے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے ہمارا تعارف کرایا۔ راما سوامی نے لڑکے کو آواز دے کر کہا کہ وہ فوراً کرسیاں لائے۔ کرسیاں آئی اور ہم بیٹھ گئے۔ راما سوامی کا ایک بازو پلستر میں جکڑا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس نے ٹانگوں سے چادر ہٹائی تو ٹانگ بھی پلستر میں جکڑی نظر آئی۔ میں نے پوچھا کہ یہ زخم کیسے آئے تھے؟ اس نے کہا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ پھر میں نے پوچھا کہ ایکسیڈنٹ کب اور کہاں ہوا تھا؟ میری نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور وہ آنکھیں دائیں بائیں کرنے لگا جیسے صحیح جواب دینے سے گریز کر رہا ہو۔ ہوا بھی ایسے ہی کہ اس نے جگہ کوئی اور بتائی اور وقت کے متعلق بتایا کہ اسے یاد نہیں۔ وقت مجھے یاد ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رات 3 بجے کا وقت تھا اور غالباً تم یہ بھی بھول گئے ہو کہ ایکسیڈنٹ کسی اور جگہ ہوا تھا۔ میں وہ جگہ بھی بتا سکتا ہوں۔ تم تو بے ہوش ہو گئے تھے اور سامنے والے دکانداروں میں سے 2-3 پہنچ گئے اور انہوں نے تمہارا چہرہ بڑی اچھی طرح دیکھا تھا اور اب تمہیں پہچان سکتے ہیں۔ اب اس کے چہرے پر جو تبدیلی آئی وہ میں اکثر اپنی کہانیوں میں بیان کرتا رہتا ہوں۔ یہ تبدیلی اس وقت آتی ہے جب ملزم یا مشتبہ جان لیتا ہے کہ سب پردے اٹھ گئے اور وہ پکڑا گیا ہے۔ اتنا گھبرانے کی کیا بات ہے راما سوامی؟ میں نے کہا کہہ دو کہ تمہارے سر کو اتنی شدید چوٹ آئی کہ تمہاری یادداشت بہت کمزور ہو گئی ہے، لیکن ہم ہسپتال سے ہو آئے ہیں اور جن ڈاکٹروں نے تمہارا علاج کیا ہے ان سے پوری رپورٹ لے آئے ہیں۔ تمہارا دماغ صحیح حالت میں ہے۔ آخر بات کیا ہے؟ اس نے ذرا کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ایکسیڈنٹ میری غلطی سے تو نہیں ہوا تھا، آپ کیسی انکوائری کر رہے ہیں؟ ہمیں دراصل دلچسپی اس کے موٹر سائیکل کے ٹائروں کے ساتھ تھی۔ اگر ٹائر صحیح اور بہتر حالت میں تھے تو اس شخص کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ پہلے اس کے ٹائر دیکھ لیے جائیں۔ اس کے سوال کا جواب دیے بغیر اس سے پوچھا کہ اس کا موٹر سائیکل کہاں ہے؟ اس نے بتایا کہ موٹر سائیکل کو بہت ہی نقصان پہنچا ہے اور گھر میں پڑا ہے۔ میں نے کہا کہ میں خود موٹر سائیکل دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ خود اٹھنے لگا تو میں نے اسے روک دیا اور کہا کہ وہ اپنے آپ پر جبر نہ کرے، لڑکے کو بتا دے کہ ہمیں موٹر سائیکل تک لے جائے۔ اس نے لڑکے کو آواز دے کر بلایا کہ ہمیں موٹر سائیکل دکھا دے۔ ہم لڑکے کے ساتھ گئے تو سامنے ایک برآمدے کے کونے میں دیوار کے ساتھ اس زمانے کا بڑا موٹر سائیکل کھڑا تھا۔ واقعی اسے بہت نقصان پہنچا تھا۔ میں نے سب سے پہلے ٹائر دیکھے۔ پچھلا ٹائر تو ذرا اچھی حالت میں تھا لیکن اگلا ٹائر زیادہ گھس گیا تھا۔ اس پر ہاتھ پھیرا تو اس جگہ ہاتھ رک گیا جہاں سے ٹائر ایک سائیڈ سے ذرا پھٹا ہوا تھا اور باہر سے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ اس کے اندر ٹائر کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے۔ ذرا سا بھی شک نہ رہا کہ ASI عبدالرشید نے جو نشان ریس کورس کے باہر دیکھا تھا یہ اسی ٹائر ہی کا نشان تھا۔ یہ نشان ٹائر کے ذرا بائیں طرف تھا۔ راما سوامی کے کمرے میں جا کر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے میں نے کہا ہم تم پر کوئی سنگین الزام عائد نہیں کریں گے۔ ہمارے 2-3 سوالوں کا جواب دے کر ہمیں مطمئن کر دو اور ہم تمہارا شکریہ ادا کر کے چلے جائیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ تم نے ایکسیڈنٹ کی جگہ غلط کیوں بتائی تھی؟ اور دوسرا سوال یہ کہ تم نے کیوں کہا تھا کہ وقت کا کچھ پتہ نہیں؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ تم رات کے اس وقت ریس کورس کے اس طرف کیوں گئے تھے؟ تم ریس کورس کے جنگلے کے ساتھ ساتھ کچھ دور تک گئے اور وہاں سے موٹر سائیکل گھما کر واپس سڑک پر آئے اور ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ ہمیں تسلی بخش جواب دے کر رخصت کر دو۔ یہ صحیح ہے کہ میرے سر کو چوٹ آئی تھی اور ہوش میں آنے کے کچھ دیر بعد تک مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہا تھا۔ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا نہ جگہ کا خیال رہا نہ وقت کا۔ اس کے بعد میرا دماغ صحیح کام کرنے لگا تھا لیکن جگہ اور وقت میرے دماغ میں سے شاید نکل گئے تھے۔ اس کی ہکلاہٹ اور پھر سوچ سوچ کر الفاظ نکالنا اور کوئی لفظ نکال کر پھر نگل لینا اور پھر اس کے چہرے کے اتاؤ چڑھاڑ سے پتہ چلتا تھا یہ جھوٹ بولنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ اس سے کوئی بات نہیں بن رہی تھی۔ اس نے پہلی بار پولیس انسپکٹر دیکھے تھے لیکن ہم نے سینکڑوں مرتبہ اس جیسے مشتبہ اور ملزم اپنے ہاتھوں سے گزارے تھے۔ میرے ذہن میں ایک نیا معمہ پیدا ہو گیا تھا کہ اس شخص کا مقتولہ روبینہ کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ ہم اتنی زیادہ تفتیش کر چکے تھے اور تفتیش بھی ان افراد سے کی تھی جن کا براہ راست بڑا ہی قریبی تعلق مقتولہ کے ساتھ تھا۔ ان میں سے کسی نے راما سوامی کا اشارہ تک نہیں دیا تھا۔ ایک خیال یہ آیا کہ اس کا دوستانہ ولسن کے ساتھ ہوگا اور ولسن کے کہنے پر اس نے روبینہ کو قتل کیا ہوگا۔ یہ تو تھانے سے پتہ چل گیا تھا کہ راما سوامی تخریبی قسم کا کانگریسی ہندو ہے۔ یہ لوگ مسلمانوں کے جانی دشمن تھے جیسے اب بھی ہیں۔ ولسن نے اسے بتایا ہوگا کہ ایک عیسائی لڑکی مسلمان ہو گئی ہے اور اسے اپنے مذہب میں لانے کی وہ پوری کوشش کر چکا ہے۔ راما سوامی جیسے لوگ عقل سے نہیں جذبات کے زور پر سوچا کرتے ہیں۔ اس نے یہی فیصلہ کیا ہوگا کہ اس لڑکی کو ہی مار دیا جائے۔ راما سوامی ہمارے کسی ایک سوال کا بھی تسلی بخش جواب نہ دے سکا بلکہ اس کی حالت بگڑتی ہی چلی گئی اور یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ بولنا چاہتا تھا تو زبان اس کا ساتھ نہیں دیتی تھی۔
میں اس کی موجودگی میں انسپیکٹر کلارک کے ساتھ کوئی بات اور صلاح مشورہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنے طور پر اور میں اپنے طور پر سوچ رہے تھے کہ ہمارا اگلا قدم کیا ہوگا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے یہ روبینہ کے قتل میں ملوث نہ ہو، لیکن اس نے کوئی نہ کوئی جرم ضرور کیا تھا جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے انسپیکٹر کلارک سے کہا کہ اس کے گھر کی تلاشی لے لیتے ہیں۔ تھانے ہیڈ کانسٹیبل ابھی وہیں تھا اور اس نے بھی راما سوامی سے کہا تھا کہ وہ صحیح بات بتا دے اور اسے کچھ فائدہ مل جائے گا، لیکن اب وہ کسی بات کا جواب نہیں دیتا تھا بلکہ آنکھیں پھاڑے ہر کسی کی طرف دیکھتا اور اس کے چہرہ کا رنگ لاش جیسا ہو گیا تھا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ باہر جا کر کوئی 2 آدمی تلاشی کے گواہوں کے طور پر لے آئے۔ ہیڈ کانسٹیبل باہر نکلا تو راما سوامی ہندوؤں کی طرح ہاتھ جوڑ کر ہماری منتیں کرنے لگا کہ خانہ تلاشی نہ ہو اور اگر کرنی ہے تو باہر کے آدمی نہ بلائے جائیں۔ میں نے اسے کہا کہ وہ ہمیں پریشان کر رہا ہے اور ہم اس کی عزت و آبرو اور اس کی تکلیف کا ذرا سا بھی لحاظ نہیں کریں گے۔ ہیڈ کانسٹیبل 2 آدمیوں کے ساتھ اندر آ گیا۔ ہم نے راما سوامی کو اٹھایا اور وہ لاٹھی کے سہارے چل سکتا تھا۔ اسے کہا کہ کوئی مشکوک اور غیر قانونی چیز گھر میں ہے تو خود ہی برآمد کروا دے، ورنہ ہم ایک ایک ٹرنک اور سوٹ کیس میں سے ہر چیز نکال کر باہر پھینکیں گے اور بڑی ہی باریکی سے تلاشی لیں گے، اور ہمارا طریقہ توہین آمیز ہوگا۔ اسے تو چپ لگ گئی تھی، وہ کسی بات کا جواب دیتا ہی نہیں تھا۔ انسپیکٹر کلارک نے بڑے غصے سے کہا کہ اس سے مت پوچھو اور تلاشی لو۔ وہ خود بھی میرے ساتھ ہو کر ہم دونوں نے تلاشی لینی شروع کر دی۔ ٹرنک، اٹیچی کیس وغیرہ کھول کر دیکھے اور لوہے کی الماری جو مقفل تھی کھلوائی، اس میں پمفلٹ اور کتابیں پڑی ہوئی تھیں۔ پمفلٹ دیکھے تو یہ 500-600 تھے۔ اس کا عنوان تھا بھارت مارتا آزاد کیسے ہو۔ میں نے اس کی ورق گردانی کر کے کسی کے صفحے پر 2-4 فقرے پڑھے تو وہ ایک اشتعال انگیز تحریر تھی جس میں لوگوں کو بھڑکایا گیا تھا کہ انگریزوں کو قتل کیے بغیر بھارت ماتا آزاد نہیں ہو سکتی۔ اسی الماری میں سے ایک اشاریہ 22 پستول برآمد ہوا اور ایک ریوالور اشاریہ 38 نکلا اور 4 لمبے خنجر برآمد ہوئے۔ سائز اور ساخت کے لحاظ سے یہ خنجر بھی غیر قانونی تھے۔ میں نے گواہوں کے سامنے راما سوامی سے پوچھا کہ اس کے پاس اس پستول اور ریوالور کے لائسنس ہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلا کر جواب دیا نہیں۔ ایک سٹور سے 21 برچیاں برآمد ہوئیں جن کی انیاں بڑی ہی تیز کی ہوئی تھیں۔ 8-10 لاٹھیاں بھی ملیں جن کے نیچے سیسا بھرا ہوا تھا۔ ہم نے بڑی ہی باریکی سے اس گھر کی تلاشی لی۔ یہ تو بڑا ہی خطرناک گھر تھا۔ اتنے میں راما سوامی کا باپ آ گیا۔ پہلے وہ گھر نہیں تھا۔ اس نے گھر کی حالت دیکھی اور برآمد کیا ہوا اسلحہ، برچیاں اور لاٹھیاں دیکھوں تو راما سوامی کو لان تان شروع کر دی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اسے عرصے سے منع کر رہا تھا کہ ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، لیکن یہ نہیں مانا۔ میں جان گیا کہ راما سوامی کس ٹائپ کا آدمی ہے۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ ہندوؤں نے 1946 میں خانہ جنگی کا اہتمام کر لیا تھا۔ اس کی ہدایت کاری مہاتما گاندھی نے کی تھی۔ ان ہندوؤں کا ارادہ یہ تھا کہ مسلمان پاکستان کے مطالبے سے دستبردار نہ ہوئے تو ان کے خلاف باقاعدہ جنگ لڑی جائے گی۔ ہندوؤں نے اپنے گھروں میں لاٹھیاں اور برچیاں اور تلواریں رکھ لی تھیں۔ راما سوامی جیسے کچھ جوان خود ہی لیڈر بن گئے تھے اور انہوں نے گھروں میں برچیاں اور لاٹھیاں ذخیرہ کر لی تھیں۔ میں جب مشیر نامہ یعنی برآمدگی تحریر لکھ رہا تھا تو ہیڈ کانسٹیبل وہ پمفلٹ پڑھنے لگا جو سینکڑوں کی تعداد میں برآمد ہوا تھا۔ اس نے ایک صفحہ میرے آگے کیا۔ میں نے لکھنا چھوڑ کر وہ صفحہ دیکھا تو اس میں سبھاش چندر بوس کا نام تھا اور لوگوں کو تلقین کی گئی تھی کہ سبھاش چندر بوس کی پیروی کریں۔ میں نے مشیر نامہ یعنی برآمدگیوں کا کاغذ تحریر کر لیا، ان پر گواہوں کے اور راما سوامی کے دستخط کروائے اور راما سوامی کو باقاعدہ گرفتار کر کے جیپ میں ڈالا اور اپنے ہیڈ کوارٹر میں لے گئے۔ راما سوامی، میں نے اسے کہا، تم اپنے آپ کو بے گناہ ثابت نہیں کر سکتے۔ ہم تمہیں کوئی مہلت نہیں دیں گے۔ اقبال جرم کر لو ورنہ آج ہی ڈاکٹر کو بلوا کر تمہارے یہ پلستر کٹوا کر اتار دیے جائیں گے، اور تمہارے زخم خراب ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، آخر تمہاری ٹانگ کاٹنی پڑے گی اور بازو بھی شاید کٹ جائے۔ کوئی بھی قانون ہمیں نہیں پکڑ سکتا، اپنا انجام سوچ لو۔ اس سے کیوں پوچھتے ہو؟ انسپیکٹر کلارک نے بڑے غصے سے کہا۔ میں ابھی فون کر کے سرجن کو بلاتا ہوں، اس کا پلستر کاٹ دے۔ راما سوامی آخر ہندو تھا، اس کی روایتی بزدلی اس پر غالب آ گئی۔ اس نے جو مشن بنا رکھا تھا وہ محض جذباتی تھا اور اس کے پیچھے نہ عقل کام کر رہی تھی نہ کوئی پلان تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے ہتھیار ڈال دیے اور ہاتھ جوڑ کر اس کی جسمانی حالت پر رحم کیا جائے اور وہ سب کچھ بتا دے گا۔ اس نے بڑا ہی لمبا بیان دیا تھا جو مختصر یوں تھا کہ وہ جاپانیوں کا باقاعدہ جاسوس تو نہیں تھا لیکن ایک جاسوس کے ساتھ اس کا رابطہ تھا جسے وہ معلومات فراہم کرتا رہتا تھا۔ اس کی زیادہ تر زمین 2 سرگرمیاں سبھاش چندر بوس کی IIN کے لیے تھیں۔ نوجوانوں کو اس فوج کے لیے تیار کرتا رہتا تھا اور کوئی اکیلا دوکیلا فوجی مل جائے تو اسے بھی قائل کرتا تھا کہ فوج سے بھاگ کر INA میں شامل ہو جائے۔
اس نے ان سرگرمیوں کی تفصیل بتائی۔ انسپکٹر کلارک نے اس سے پوچھا کہ وہ اپنے جاسوس ساتھی کو جو معلومات دیتا تھا وہ کہاں سے حاصل کرتا تھا۔ اس نے بتایا کہ ایک تو وہ خود ایئر ہیڈ کوارٹر میں تھا اور وہاں سے کوئی نہ کوئی راز کی بات مل جاتی تھی، اور پھر مارتھا جس کے ساتھ اس کا بڑا گہرا رابطہ رہتا تھا وہ بڑے اہم اور نازک شعبے کی ڈائریکٹر کی اسٹینو تھی، اس لیے اسے بڑی قیمتی باتیں معلوم ہوتی رہتی تھیں جو وہ راما سوامی کو بتا دیتی تھی۔ اس کی بھی تفصیلات سنائیں۔ اسے یہ ثابت ہو گیا تھا کہ راما سوامی جاپانیوں کا اور سبھاش چندر بوس کا باقاعدہ جاسوس تھا اور ہندوستان میں جاپانیوں کے 5th کالم کا کام کر رہا تھا۔ باقی باتیں پھر سنیں گے۔ میں نے کہا روبینہ، مارتھا کے قتل کی بات بتا دو، ہمیں معلوم ہے کہ تم اس کے قتل میں ملوث ہو، اسے کیوں اور کس طرح قتل کیا گیا تھا۔ اس نے سنایا کہ مارتھا نے ایک تو اپنا مذہب چھوڑا اور وہ مسلمان ہوگی، اور پھر اس نے راما سوامی کو صاف الفاظ میں بتا دیا کہ اب وہ اس کے لیے جاسوسی کا ذرا سا بھی کام نہیں کرے گی۔ راما سوامی نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ اپنے انکار پر قائم رہی۔ اس نے کہا کہ وہ جب عیسائیت میں تھی تو اور بات تھی، لیکن اب وہ مسلمان ہو گئی ہے، اس لیے کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کرے گی۔ راما سوامی کو ایک تو غصہ یہ تھا کہ روبینہ نے جاسوسی سے انکار کر دیا تھا، اور دوسرا یہ کہ وہ مسلمان ہو گئی تھی، اور تیسرا یہ کہ اس نے روبینہ کو خاصا روپیہ پیسہ دیا تھا جو جاسوسی کی اجرت تھی، اور سب سے بڑا باعث قتل کا یہ بنا کہ راما سوامی کو خطرہ محسوس ہونے لگا تھا کہ روبینہ کسی بھی وقت اسے پکڑوا دے گی۔ اس نے اپنے 2 دوستوں کے ساتھ بات کی۔ دوستوں نے قتل کا مشورہ دیا جو انہوں نے طے کر لیا۔ راما سوامی کو معلوم تھا کہ روبینہ ہفتے کی شام گھر آیا کرتی ہے اور اتوار کی شام واپس چلی جاتی ہے۔ قتل کی شام راما سوامی ایک جگہ روبینہ کے انتظار میں کھڑا رہا۔ روبینہ گھر سے نکلی اور جب سڑک پر تانگے کے انتظار میں رکی تو راما سوامی اس کے پاس آیا اور بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ اس نے روبینہ کو دھوکہ یہ دیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ چلے، اس کی دوستوں کی موجودگی میں حلفیہ بیان دے کہ اس کا راز فاش نہیں کرے گی۔ روبینہ اس کی باتوں میں آ گئی اور اس کے ساتھ ایک ایسے دوست کے گھر چلی گئی جو 2 کمروں کے ایک مکان میں اکیلا رہتا تھا۔ وہاں ایک اور دوست بھی آیا بیٹھا تھا۔ اشاریہ 22 پستول راما سوامی کی جیب میں تھا۔ تینوں دوستوں نے آخری باری باری روبینہ کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ انہیں پہلے کی طرح انفارمیشن دیتی رہا کرے، لیکن روبینہ نے صاف انکار کر دیا۔ راما سوامی اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے پستول نکالا اور روبینہ کے ایک کن پٹی پر رکھ کر گولی چلا دی۔ تینوں دوست روبینہ کے سر پر کپڑے لپیٹ کر خون روکنے کی کوشش کرتے رہے، یہ اس لیے کہ گھر میں خون کے نشانات نہ رہیں۔ یہ تو انہوں نے طے کر لیا تھا کہ لاش بوری میں باندھ کر پھینک آئیں گے۔ انہوں نے یہ بھی طے کر لیا تھا کہ لاش ریس کورس کے باہر فلاں جگہ پھینکی جائے گی۔ روبینہ تو جلدی مر گئی تھی لیکن خون کچھ دیر بہتا رہا۔ آخر انہوں نے لاش کو دوہرا کیا اور ایک بوری میں ڈال کر بوری کا منہ بند کر دیا۔ رات 3 بجے سے کچھ پہلے دوستوں نے مل کر بوری راما سوامی کے موٹر سائیکل کے پیچھے باندھی اور راما سوامی نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور ریس کورس کی اس جگہ جا پہنچا جہاں سے لاش برآمد ہوئی تھی۔ وہ جگہ ویران تھی، اس لیے کوئی اسے دیکھنے والا نہیں تھا۔ راما سوامی نے بوری لکڑی والے جنگلے کے اندر پھینکی اور موٹر سائیکل گھما کر واپس سڑک پر چڑھا ہی تھا کہ ایک فوجی ٹرک موڑ مڑا۔ وہاں سے سڑک مڑتی تھی۔ ٹکر ایسی ہوئی کہ راما سوامی کو ہسپتال میں جا کر ہوش آئی اور اس نے اپنی ایک ٹانگ اور ایک بازو پلستروں میں بندھی دیکھی۔ جسم پر 1-2 چوٹیں اور معمولی سا ایک زخم بھی تھا جس پر پٹیاں باندھ دی گئی تھیں۔ ہوش میں آ کر اس نے ڈاکٹروں کے پوچھنے پر اپنے گھر کا ایڈریس دیا اور اس کا باپ اور دیگر افراد اسے دیکھنے ہسپتال آئے۔ 5 دن پہلے اسے ڈسچارج کیا گیا تھا۔ اس کا بیان اتنا لمبا ہو گیا تھا کہ رات آ گئی اور اگر مجھے یاد ہے تو 8:30 اور 9 بجے کے درمیان کا وقت ہو گیا تھا۔ ہم اپنی اگلی کارروائی صبح تک ملتوی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ راما سوامی نے قتل والے گھر کا ایڈریس بتا دیا، اسے ساتھ لیا، ضروری عملہ بھی ساتھ لیا اور اسی وقت اس گھر پر چھاپا مارا۔ وہاں 2 دوست تو وہ تھے جو قتل میں شامل تھے اور ایک اور دوست بھی وہاں موجود تھا۔ ان سب کو گرفتار کیا اور ہیڈ کوارٹر لے گئے۔ انہوں نے بڑے آرام سے بیان دے دیا۔ دراصل راما سوامی نے انہیں بتا دیا تھا کہ پردہ اٹھ چکا ہے اور اب وہ جرم سے انکار کریں گے تو انہیں سوائے تشدد کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ پھر راما سوامی کی نشاندہی پر اس کا وہ جاسوس دوست بھی پکڑ لیا گیا جسے وہ اپنی حاصل کی ہوئی اور روبینہ سے لی ہوئی انفارمیشن دیا کرتا تھا۔ اس جاسوس دوست کے گھر سے کچھ اہم چیزیں برآمد ہوئیں تو اس نے اپنے 2 اور ساتھیوں کی نشاندہی کر دی۔ جاسوسی کا معاملہ اور کیس الگ تھا۔ میں آپ کو روبینہ کے قتل کی کہانی سنا رہا ہوں۔ راما سوامی نے اپنا اقبالی بیان مجسٹریٹ سے قلم بند کروا دیا تھا اور اس کے 2 دوستوں نے جو اس قتل میں شامل تھے مجسٹریٹ کو بیان دے دیا۔ کیس جب سیشن کورٹ کے سپرد ہوا اور سماعت شروع ہوئی تو تینوں اپنے اقبالی بیان سے منحرف ہو گئے۔ اس سے کوئی فرق نہ پڑا کیونکہ ہم نے شہادت میں کوئی کسر اور خامی نہیں چھوڑی تھی، صرف اقبالی بیان پر ہی بھروسہ نہیں رکھا تھا۔ راما سوامی کو آخر سزائے موت سنا دی گئی اور اس کے دونوں دوستوں کو عمر قید دی گئی۔
تینوں نے ہائی کورٹ میں اپیلیں دائر کیں جو مسترد کر دی گئیں اور ایک روز راما سوامی کو پھانسی دے دی گئی۔ سب انسپکٹر شنکر داس کے خلاف ہماری رپورٹ پر محکمانہ کارروائی ہوئی اور اسے سب انسپکٹر کے عہدے سے گرا کر ASI بنا دیا گیا اور ساتھ یہ بھی کہ وہ 3 سال سب انسپکٹر نہیں بن سکتا۔